سیدہ کی بارگاہ میں اپنی ذات دکھانے والا سن لے. کیا اسرا کی راز کون تھا؟ چلمن بنا ہوا معلوم ہے تجھی کو یہ راز فاطمہ. حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی، حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی. ایک بار جس سے ہو گئی ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ. بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا قاری نفیس احمد چشتی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ آئیں اپنے ملفوظ حسنہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں. قاری نفیس احمد چشتی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. گفتگو کے آغاز سے قبل گزارش کروں گا جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہماری اس بزم پاک میں سید زادے موجود ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں کہا کرتا ہوں صدیق اکبر کے سامنے علی کا چہرہ تھا، صدیق کے غلاموں کے سامنے علی کے بیٹے کا چہرہ ہے، تو یقیناً ان کے چہرے کی زیارت ہماری عبادت ہوگی. آپ اگر محسوس نہ فرمائیں تو تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں، ایک تو ماحول بن جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کی زیارت بھی ہوتی رہے گی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاتقیاء واصحاب الصدق والصفاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الحمدللہ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں رب نیکیاں دیتا ہے، اور جب بارگاہ مصطفی میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو گنبد خضرا کے مکین جواب عطا کرتے ہیں. اب جس نے نیکیاں لینی ہیں اور رسول اللہ سے جواب لینا ہے، میری ہر بندے سے یہ گزارش ہے بآواز بلند ہر بندہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بعد حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم زینت مسند صدارت گلستان خواجہ نور احمد شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر طریقت فخر السادات آل نبی اولاد علی
حضرت قبلہ پیر سید جرار حیدر شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ تقیہ شریف، دیگر جمی حضرات علماء کرام، سناخانان مصطفیٰ، علماء مصطفیٰ، محبان اولیاء، آج کی یہ خوبصورت اور پروقار تقریب سعید بسلسلہ سالانہ عرس مبارک حضرت سید بابا سخی امام بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے۔ تقریباً 3 سال کے وقفے کے بعد پھر کرم ہوا اور عرس پاک کی اس تقریب سعید میں حاضری کی سعادت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ موجودہ دور انتہائی قسم پرسی کا دور ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا نے جہاں پر ہمیں بہت سے فوائد دیے ہیں وہیں پر ہمیں بہت سے نقصانات بھی اٹھانے پڑے۔ ان میں سب سے بڑا نقصان ہمارے عقیدے کا ہو رہا ہے۔ یار لوگوں کے عقائد بڑی شد و مت کے ساتھ سوشل میڈیا پر آویزاں کر کے ان پر ابحاث کروائی جاتی ہیں، اور چونکہ بدقسمتی کے ساتھ ہماری اہل سنت کے جوان علم سے دوری کی وجہ سے خاطر خواہ جواب نہیں دے سکتے، پھر ہوتا یہ ہے کہ اپنے اصل عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پہلی بات، کیا کسی ولی کے در پہ جانا اور اللہ کے ولی کے در پہ جا کر منت ماننا اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا، یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے؟ اس پہ عموماً بحث ہوتی ہے۔ میں گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں، میں پہلا جملہ دینے لگا ہوں، امید ہے آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے، اس لیے کہ میں خود چشتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرا مزاج کیا ہے۔ میرے پیر و مرشد وارث علوم مہر علی، ثانی مہر علی، شاعر ہفت زباں، حضور نصیر ملت، حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، چشتی وہ ہوتا ہے جو نام مصطفیٰ پہ خود بھی تڑپتا ہے، اوروں کو بھی تڑپاتا ہے۔ ہر بندہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں گفتگو کا آغاز کرتا چلا جاؤں گا اور آپ کو قرآن کی نصوص کھول کھول کر کے سناتا چلا جاؤں گا۔ آئیے میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ اگر قبلہ شاہ جی دعاؤں کا طالب، اگر قرآن کو گلے میں غلامی علی المرتضیٰ کا پٹا ڈال کر کے پڑھا جائے تو قرآن بتاتا ہے ولی کے در پہ جانے کا حکم میرا رب دے رہا ہے۔ میرا پہلا جملہ، اس لیے میں توقع نہیں کر رہا کہ آپ زیادہ سبحان اللہ کہیں گے، لیکن آپ کو کہنے پڑے گی آگے۔ اگر قرآن کو، میں پھر دوہرا رہا ہوں، اسے سمجھیے گا، سمجھ کر کے سبحان اللہ کہیے گا۔ اگر قرآن کو در زہرا سے خیرات لے کر کے پڑھا جائے تو قرآن بتاتا ہے ولی کے در پہ جانے کا حکم میرے رب نے دیا ہے۔ اور تشریح کرنے لگا ہوں، اگر قرآن کو وہ قرآن جو مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ نازل کیا گیا، اس قرآن کو
مولا حسن و حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خیرات لینے کے بعد علی کے در سے جا کر کے لیا جائے تو پھر قرآن بتاتا ہے نادان تو کس خیال میں پڑا ہے، جب تک ولی کے در پہ نہ جایا جائے بگڑی نہیں بنتی ہے۔ اب سمجھیے گا کہ کیا یہ جملے خطیبانہ ہے، یہ جملے ناصحانہ ہے، یہ جملے ادیبانہ ہے، یا جوش کے اندر جوش خطابت میں جملے بولے گئے یا قرآن کے بارے میں نے کہا نادان تو جانتا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام 1 2 3 صحابہ نہیں، 1000 2000 صحابہ نہیں، 1,24,000 صحابہ کا اجتماع ہے، ممبر پہ میرا نبی ہے، سامنے صدیق اکبر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، طلحہ بن زبیر بھی ہے، سفیان بھی ہے، بلال بھی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر ہدایت لینا چاہتے ہو قیامت تک کے لیے، اگر تم ہدایت لے کر کے اگلی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو آؤ میں محمد بتاتا ہوں، قرآن اور اہل بیت نہ چھوڑنا، تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ سبحان نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں گزشتہ 4 دنوں سے نہیں سویا، مجھے دوست جانتے ہیں اور گلے کی حالت ہوئی، لیکن میں نے یہ کبھی کہا نہیں کہ میں نے اتنا سفر کیا، یہ نہیں کیا، وہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، نہیں، میرا مزاج نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود نہیں بولتا، مجھے ٹکڑے در زہرا سے ملتے ہیں، اور جسے ٹکڑے در زہرا سے ملیں تو پھر طاقت بھی وہیں سے عطا ہوتی ہے، اس لیے یہ طاقتیں، یہ بولنے کا چج جو ہے نا یہ وہاں سے ملا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر لوگوں کے دلوں کو منور کیا جائے۔ میرے کریم نبی نے کیا فرمایا تھا؟ 2 چیزیں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت۔ لوگوں نے کہا ایک قرآن دوسری سنت۔ قبلہ شاہ جی توجہ چاہتی ہو، لوگوں نے کہا نہیں جی یہ کہا گیا تھا ایک قرآن دوسری سنت، میں نے کہا مان لیتے ہیں، لیکن تم 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، توجہ کیجیے گا، آپ بولیں گے سبحان اللہ، 61 ہجری 10 محرم میدان کربلا تاریخ سے نکال کر کے سنت لے کر کے، نہیں سمجھے آپ؟ جو تاریخ آپ پڑھتے ہیں نا، جو تاریخ پڑھ کر کے آپ عقائد لوگوں کو بتاتے ہیں، اسی تاریخ میں سے 61 ہجری 10 محرم کا دن میدان کربلا نکال کر کے قرآن و حدیث لے کر کے آؤ، مصطفیٰ کی حدیث لے کر کے آؤ، پتہ شکل کیا بنتی ہے؟ ماں سے زنا جائز، استغفر اللہ، شراب جائز، استغفر اللہ، مسجد میں گھوڑے بندوائے جائیں، استغفر اللہ، پھر یہ صورت بنتی ہے اسلام کی۔ اگر آج 5 وقت کی اذانیں ہو رہی ہے، آج بھی اگر ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، آج بھی اگر باپ کی پیشانی جنت کا دروازہ ہے، آج بھی اگر بہنیں حیا کا جھومر ہے، آج بھی اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آج بھی اگر استاد کا احترام ہو رہا ہے، آج بھی اگر سید کی محبت واجب ہے، وجہ ایک ہے کہ قربانی زہرا کا لاڈلا حسین دے گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر کربلا نکال دیا جائے تو پھر قرآن و حدیث کی صورت دوسری بنتی ہے۔ 3 دن مسجد نبوی میں اذان بند رہی، جس ممبر پہ میرے رسول کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے وہاں پہ گھوڑے باندھے گئے، جس مصلی پہ کھڑے ہو کر میرے نبی نمازیں پڑھاتے تھے وہاں گھوڑوں سے پیشاب کروایا گیا۔ 1 2 3 نہیں، 1300 صحابیات کو حاملہ کیا گیا ناجائز طریقے سے، خانہ کعبہ پہ حملہ کیا گیا، شراب کو جائز قرار دیا گیا، روزہ ختم ہو گیا، نماز ختم ہو گئی۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر تاریخ سے حسین نکل جائے، حسین تو بڑی دور کی بات ہے، جملہ اہل محبت کی نظر اگر دل کرے تو ہاتھ بلند کر کے دعا ضرور دینا، حسین تو بڑی دور کی بات ہے، اگر 6 مہینے کا علی اصغر نکال دو پھر بھی اسلام نہیں بچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو قرآن، یہ جو حدیث، یہ جو اسلام ہمارے پاس موجود ہے، یہ علی المرتضیٰ کے در کی خیرات ہے۔ اب حدیث بھی سن لو،
مسجد نبوی کا سین، میں پورے حالات بتا رہا ہوں، حوالے کا ذمہ دار میں، سبھی مجھے جانتے ہیں۔ مسجد نبوی کا سین، نماز مغرب ادا ہوئی، جب فرض پڑھے جا چکے تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ علی کو بڑی فوقیت دیتے ہیں، علی کو بڑی حیثیت دیتے ہیں، زیادہ مقام دیتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ غصے کے آثار میرے کریم نبی کے چہرے پہ نمودار ہوئے۔ جب غصے کے آثار نمودار ہوئے نا تو میرے نبی نے کہا بلال جو چلے گئے ہیں انہیں بھی بلا کے لاؤ۔ یہ ہے علی کا ذکر۔ علی کا ذکر تنہا نہیں ہوتا، علی کا ذکر ایسے نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے بتایا ذکر علی ہوتا کیسے ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا بلال جو چلے گئے ہیں انہیں واپس بلایا جائے۔ جب سارے آ گئے میرے نبی منبر پہ جلوہ گر ہوئے، کہا کسی نے کہا ہے علی کو یہ زیادہ فوقیت دیتے ہو تو آؤ میں محمد بتاتا ہوں علی کا مقام کیا ہے۔ سنو میرے نبی نے فرمایا ان القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی سے ہے، علی قرآن سے ہے۔ قرآن علی سے ہے، علی قرآن سے ہے۔ بالفاظ دیگر علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں۔ اگلی روایت سنو، خود معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سوال کرنے والے اپنی جگہ سے کھڑا ہو۔ وہ کھڑا ہوا، میرے نبی نے فرمایا آج سن میں محمد بتاؤں علی کا مرتبہ کیا ہے، علی کی حیثیت کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، روز محشر میں میزان پہ موجود ہوں گا کہ میزان پر علی میرے سامنے پیش ہوگا۔ کہیں سبحان اللہ۔ پھر اگلی بات، میں موجود ہوں گا، علی میرے سامنے، علی میرے سامنے میزان پر پیش ہوگا۔ کہا یہ بتاؤ علی کے ساتھ کون ہوگا؟ کہا علی نہیں ہوگا، علی کے ساتھ قرآن بھی پیش ہوگا۔ نہ دنیا میں قرآن علی سے الگ، نہ دنیا میں علی قرآن سے الگ۔ شاہ جی دعاؤں کا طالب ہوتے ہوئے یہ اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، نہ دنیا میں علی قرآن سے الگ، نہ قرآن علی سے الگ، نہ حشر کے دن عدل کے دن قرآن علی سے الگ ہوگا، علی قرآن سے الگ نہ ہوگا۔ تو جب قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں، بات سمجھیے گا۔ اب بات میں مزید اگر کھول دوں تو وقت نہیں میرے پاس اتنا۔ یہ بھی قرآن کے اندر کہا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کرو ذکر والوں سے۔ موضوع میرا اور تھا لیکن یہ سمجھانے میں مجھے وقت لگ رہا ہے، یہ بات سمجھ لے تو سمجھ لے بگڑی بن جائے گی۔ کہا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے سوال کرو۔ اب ذکر کون ہے جس سے سوال کیا جائے؟ حکم یہ ہے قرآن کا ذکر والوں سے سوال کرو۔ ارشد صاحب توجہ چاہتی ہوں، ذکر والوں سے سوال کرو، یہ حکم ہے اللہ کا، یہ فیصلہ ہے قرآن کا۔ اب یہ پوچھو قرآن سے ذکر والا کون ہے؟ ذکر والا کون ہے؟ تو ذکر والا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سمجھا جائے ذکر کون ہے۔ بابا کر دینا یہ ذکر ہے، سبحان اللہ کہہ دینا یہ ذکر ہے، نماز پڑھ دینا یہ ذکر ہے، روزہ رکھ لینا یہ ذکر ہے۔ رب نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ ذکر قرآن ہم ہی نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پتہ چلا ذکر کون ہے؟ قرآن۔ بولیے ذکر کون ہے؟ ذکر کون ہے؟ سارے بولو گے بات آگے بڑھی گی۔ ذکر کون ہے؟ قرآن۔ قرآن والا کون ہے؟ علی المرتضیٰ۔ ان القرآن مع علی و علی مع القرآن، نبی نے فیصلہ کر دیا، میرا فیصلہ نہیں، اس لیے پریشان مت ہو۔ نبی کے فیصلے پہ اعتبار ہے، نبی کے فیصلے کو مانتے ہوئے پھر پڑھنے لگا ہوں، سن کر کے پھر ہر بندہ سبحان اللہ کہے اگر نبی کے فیصلے کو مانتے ہو، نبی کا فیصلہ ہے ان القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ نبی کا فیصلہ۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ ذکر ہے قرآن، قرآن والا ہے علی۔ اچھا اگر علی ہے، سوال بھی یہ بتایا گیا کہ تم نے جب مانگنا ہو، جب لینا ہو تو کیا کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جب سوال کرنا ہو یا جب مانگنا ہو، دو چیزیں ہیں۔
سوال کرنا ہو یا مانگنا ہو تو جاؤ علی کے در پہ، جاؤ علی کے در پہ، ذکر والا علی ہے۔ اب علی کے در پہ بندہ تب جائے جب علی دے سکتا ہو۔ شاہ جی میں یہاں پہ کہا کرتا ہوں علی کی سخاوت دیکھنی ہونا تو پھر حسین کی دیکھنی۔ میں آپ کے ذوق کو بڑھانے لگا ہوں، اب جس کی قسمت میں ہوگا وہ سبحان اللہ کہے گا۔ میدان کربلا حسین تشریف لے گئے، یزید نے کیا کہا تھا؟ بیعت دو یا سر، دو چیزیں، یا بیعت یا سر، بیعت یا سر تھا مطالبہ یزید کا، بیعت یا سر تھا مطالبہ یزید کا۔ ارے در حسین سے تو یزید بھی خالی نہ گیا۔